علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس باب کے ابتدائی حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یعنی نماز ظہر کا مستحب وقت کیا ہے، اور اس سلسلے میں دو قول نقل کیے گئے تھے۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ ہر موسم میں نماز ظہر میں تعجیل افضل ہے، اور احناف کے یہاں، مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں جو ہے سردی کے موسم میں تعجیل اور گرمی کے موسم میں تاخیر افضل ہے۔ امام طحاوی نے باب کے آغاز میں شوافع کی روایات کو پیش کیا، جس میں بنیادی طور پر حضرت عائشہ، حضرت خباب، حضرت جابر ابن عبداللہ، ان تمام حضرات کی روایتیں موجود تھیں۔ اس کے بعد جواب دیا۔ پھر دوسرے درجے میں امام اعظم کے مذہب کو بیان کیا، ان کی تائیدی روایات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا کہ جن حدیثوں سے اعتراض پڑ سکتا تھا ان میں بنیادی طور پر وہی حضرت عائشہ، حضرت خباب والی حدیثیں تھیں، جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمان خواتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، اور ان کی روایتوں کو نقل کیا گیا، جن سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم میں جو ہے جلدی ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ ان کا ایک جواب تو یہ دیا ان تمام روایتوں کا جو باب کے آغاز میں ذکر کی گئی تھیں، یہ تمام روایتیں مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے منسوخ ہیں۔ آج ہم دوسرا اعتراض یہاں نقل کریں گے، اور ہمارا سبق شروع ہوگا وَأَمَّا حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ احناف کے اوپر قائلین تعجیل کی طرف سے دوسرا اعتراض ہے۔ وَأَمَّا حدیث ابن مسعود، یہاں سے اعتراض شروع ہوتا ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے نماز ظہر کے حوالے سے، کیا حین زالت الشمس، یعنی آپ سے یہ روایت ہے کہ سورج ڈھلتے ہی نماز ظہر ادا کی گئی، اور آپ نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہی ظہر کا وقت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اول وقت میں ہی ظہر کو پڑھنا یہ افضل ہونا چاہیے۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں کوئی فضیلت ہو۔ تو ابن مسعود کی روایت میں نہ تو یہ چیز ہے کہ گرمی میں پڑھنے میں افضل ہے، اور نہ اس بات کی صراحت ہے کہ سردی میں تعجیل افضل ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کی نفی ہے۔ مطلب یہ ہے ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ حدیث گرمی کے زمانے کی ہے یا سردی کے زمانے کی ہے۔ دوسری بات، اور اس حدیث کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو احناف کی مخالفت کر سکے، یعنی اس میں اس چیز کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ جب اس چیز کی کوئی صراحت ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں ابن مسعود کی اس حدیث کو جو ہے سردیوں کے موسم پر محمول کیا جائے گا کہ سردیوں کے موسم میں ظہر کی نماز کے لیے تعجیل یہ مستحب ہے۔ اور اس چیز پر ہم دلیل پیش کریں گے حضرت انس بن مالک کی حدیث دلیل کے طور پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زہری نے روایت کیا، کیا کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین زالت الشمس۔ حضرت انس سے امام زہری نے یہ روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلتے ہی نماز ظہر ادا فرمائی۔ اب یہاں تک کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس زمانے کا معاملہ ہے، سردیوں کا زمانہ ہے یا گرمیوں کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد ثم جاء ابو خالدہ، پھر ابو خالدہ آئے اور انہوں نے اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا
انہو کانا یصلیہا فی الشتاء معجلا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی ادا فرماتے، وفی الصیف مؤخرا، اور گرمی کے موسم میں تاخیر کر کے ٹھنڈا کر کے نماز ظہر کو ادا فرماتے تھے۔ اب یہ دیکھیے، انس بن مالک کی روایت میں صاف لکھا ہے صلی الظہر حین زالت الشمس، لیکن اس کی وضاحت ابو خالدہ یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سردیوں کا مسئلہ ہے، گرمیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ گرمیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ مؤخر کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے حضرت انس بن مالک کی روایت کو پیش کیا گیا اور ابو خالدہ نے اس کی یہ وضاحت کی کہ یہ حدیث سردیوں کے زمانے سے متعلق ہے، اسی طریقے سے ابن مسعود کی جو حدیث ہے حین زالت الشمس والی حدیث، اس حدیث کو بھی ہم سردیوں کے زمانے پر محمول کر کے یہی کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردیوں میں جو تعجیل فرماتے ظہر کی نماز کے لیے، تو وہ معاملہ سردیوں کا ہے، گرمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے اس پر جو قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہی ظہر کا وقت ہے، تو یہ بھی اس کا تعلق بھی جو ہے سردیوں کے موسم سے، گرمیوں کے موسم سے نہیں ہے۔ لہٰذا ابن مسعود کی حدیث کو ہم اسی معنی پر محمول کریں گے جس معنی پر انس بن مالک کی حدیث کو ابو خالدہ نے اپنی تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ اعتراض مکمل ہو گیا۔ اب کتاب کی عبارت دیکھیے، اعتراض اور اس کا جواب دیکھیے۔ وَأَمَّا حدیث ابن مسعود، اور رہی عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کس سلسلے میں؟ فی صلاۃ الظہر، نماز ظہر کے سلسلے میں، حین زالت الشمس، کہ ان کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ سورج ڈھلتے ہی نماز پڑھی گئی، اور یہ مذکور ہے اس میں وَحِلْفُهُ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، ابن مسعود نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہی نماز ظہر کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں امام طحاوی فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، تو اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي الصَّيْفِ وَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ، یعنی ابن مسعود کی اس روایت میں اس چیز کی صراحت نہیں ہے کہ حضور کا یہ عمل یا ابن مسعود کا یہ عمل گرمی کے زمانے میں تھا یا سردیوں کے زمانے میں تھا۔ ایک بات، ولا دلالت فی ذلک علی خلاف غیری، اور اس کے غیر پر بھی اس حدیث کی کوئی دلالت نہیں، جیسے ہمارا مذہب ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ابرات یعنی تاخیر کی جائے گی، تو ہمارے مذہب کے خلاف بھی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے فرماتے وہذا انس بن مالک، یہ حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقد روا عنہ الزہری، انس بن مالک سے امام زہری نے روایت کیا کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین زالت الشمس، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو سورج ڈھلتے ہی ادا فرمایا۔ ثم جاء ابو خلدہ، یہ الفاظ جو اسکرین پہ جو کتاب ہے اس میں ابو خلدہ کے الفاظ ہیں، اور دوسرے نسخے کے اندر ابو خالدہ ہے، ابو خلدہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ ثم جاء ابو خلدہ ففسر عنہ، پھر ابو خلدہ آئے اور انہوں نے اس کی تفسیر کی، اور کیا تفسیر کی؟ اس کی وضاحت یہ کی انہ کان یصلیھا فی الشتاء معجلا وفی الصیف مؤخرا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے اور گرمیوں میں تاخیر سے پڑھتے تھے۔ فاحتمل ان یکون ما روا ابن مسعود هو كذلك ایضا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابن مسعود کی حدیث کا تعلق بھی اسی زمانے سے ہو جیسا کہ اس حدیث کا تعلق ہے، یعنی سردیوں کے زمانے سے ہو۔ یہ ایک اعتراض تھا جو اس کا جواب دے دیا گیا۔ اب دوسرے اشکال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تعجیل ظہر کی، یعنی ظہر کو جلدی پڑھنا ہے، اس کی اور ایک روایت ہے، اس سے جو اعتراض پڑھ سکتا ہے پہلے ہم اعتراض نقل کریں گے، اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے عبارت دیکھیے، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ، یہاں سے اعتراض کا آغاز ہوتا ہے۔ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ، اگر کوئی اعتراض کرنے والا ظہر کی یعنی یوں کہہ لیجئے کوئی ظہر کی تعجیل پر استدلال کرنے والا اس حدیث سے استدلال کرے، کس حدیث سے؟ بما حدثنا فہد بن سلیمان، اب یہ پوری سند کے ساتھ حدیث آ رہی ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی
یہ حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اعتراض کی شکل میں، اس لیے میں نے احتجاج کا معنی اعتراض کیا، حالانکہ احتجاج کا معنی اعتراض نہیں بلکہ کسی سے دلیل پکڑنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس حدیث سے استدلال کرے اس بات پر کہ دیکھو اس حدیث کے اندر ظہر کو جلدی پڑھنے کا صراحتاً حکم ہے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بما حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا محمد بن سعید بن الاصبہانی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن سوید بن غفلہ، یہ نام ذہن میں رکھیے، سوید بن غفلہ، انہی کے اوپر اس حدیث کا دار و مدار ہے۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں سمع الحجاج اذانہ بالظہر، حجاج بن یوسف جو سلطنت بنی امیہ کا ایک حکمراں تھا، سمع الحجاج اذانہ بالظہر وہوا فی الجبانتی، یہ ایک مقام کا نام ہے۔ حجاج نے ان کی اذان ظہر کو سنا جبکہ وہ مقام جبانہ میں تھا، یعنی حجاج بن یوسف جب جبانہ کے اندر تھا تو اس نے سوید بن غفلہ کی اذان کی آواز کو سنا، فارسل الیہ، چونکہ یہ حاکم تھا تو اس نے اپنا ایک قاصد سوید بن غفلہ کی طرف بھیجا بلانے کے لیے کہ بلا کے لے کے آؤ۔ فقال، جب سوید بن غفلہ اس کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس وقت تم اذان دے رہے ہو، یہ تو کون سی نماز ہے یہ؟ قال، تو اس نے کہا، تو سوید بن غفلہ نے کہا صلیت مع ابی بکر ومع عمر ومع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی ان تینوں حضرات کے ساتھ نماز کو پڑھا ہے، حین زالت الشمس، سورج ڈھلتے ہی، یعنی میں نے ظہر کی نماز کو ان تینوں حضرات کی اقتداء میں سورج ڈھلتے ہی پڑھا ہے۔ انہوں نے استدلال پیش کیا۔ قال، کہتے ہیں فصرفہ، اس نے جو ہے میری بات کو نظر انداز کر دیا حجاج نے۔ وقال، اور حجاج بولا لا تؤذن ولا تؤمہ، اب تم نہ اذان دو گے نہ امامت کرو گے۔ مطلب کیا ہے؟ اذان اور امامت کے فرائض سے ان کو جو ہے معطل کر دیا، معزول کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیث سن لیے۔ تو سوید بن غفلہ نے اذان ظہر کی کب دی؟ حین زالت الشمس، یعنی سورج ڈھلتے ہی اذان دی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی یہ تمام حضرات سورج ڈھلتے ہی نماز ظہر ادا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ظہر میں تعجیل یہ افضل ہے، چاہے گرمیوں کا موسم ہو یا سردیوں کا موسم ہو۔ اور آپ حضرات کہتے ہیں نہیں، گرمیوں میں جو ہے تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اور سردیوں میں جو ہے وہ تعجیل افضل ہے، لہٰذا یہ حدیث آپ کے خلاف حجت ہے اور ہمارے مذہب کی تائید پیش کرتی ہے۔ یہ ہو گیا اعتراض۔ اب اس کا جواب سن لیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوید بن غفلہ کی حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے یہ عمل کون سے موسم میں کیا تھا، یعنی آپ نے سورج ڈھلتے ہی جو اذان دی تو یہ کون سا موسم تھا، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ ہاں یہ گرمیوں کا موسم تھا، اس کے باوجود آپ نے جو ہے جلدی اذان دی، جب تو آپ کی بات ٹھیک تھی، آپ کا اعتراض درست تھا، لیکن حدیث میں تو موسم کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ گرمی کا موسم ہو، ممکن ہے یہ گرمی کا موسم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سردی کا موسم ہو، دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن گزشتہ حدیثوں پہ نظر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سردیوں کا موسم تھا کہ آپ نے ابتدائے وقت میں اذان دی تھی، کیونکہ خود سوید بن غفلہ کے یہاں بھی گرمیوں کے موسم میں نماز ظہر کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے۔ اس کی دلیل ہم بعد میں عرض کریں گے۔ ابھی اتنا جواب ہوا کہ جو شخص اس حدیث سے استدلال کرے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس حدیث میں وقت کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ سوید بن غفلہ نے کس موسم کے اندر ظہر میں جلدی اذان دی تھی، یہ گرمیوں کا موسم تھا یا سردیوں کا موسم تھا، ایسی کوئی صراحت نہیں، لہٰذا ہم اس حدیث کو جو ہے سردیوں کے موسم پر محمول کر لیں گے، اور ایسا کرنا جائز بھی اس لیے ہے چونکہ
خود ان کا سوید بن غفلہ کا اپنا مذہب بھی یہی ہے کہ گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ، اور اگر فی تعجیل الظہری، اگر کوئی ظہر کی تعجیل پر استدلال کرنا چاہے بما، اس حدیث سے جس کو فہد بن سلیمان نے ہم سے روایت کیا۔ اب پوری سند دیکھیے۔ قال، وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن سعید بن الاصبہانی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن سوید بن غفلہ۔ اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، پھر سے کر لیجئے۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں سمع الحجاج اذانہ بالظہر وهو فی الجبانۃ، حجاج نے ان کی اذان ظہر کو سنا جبکہ وہ جبانہ میں تھا۔ فارسل الیہ، ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ فقالا، جب آپ آئے تو اس نے کہا ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا صلیت مع ابی بکر ومع عمر ومع عثمان رضی اللہ عنہم حین زالت الشمس، میں نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے پیچھے ظہر کی نماز کو سورج ڈھلتے ہی پڑھا ہے۔ قال، فرماتے ہیں فصرفہ، اس نے مجھے نظر انداز کر دیا، بھیج دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا لا تؤذن ولا تؤم، نہ تم امامت کرو گے نہ اذان دو گے۔ قیل لہ، تو جس حدیث سے استدلال کرے گا اس کو ہم جواب یہ دیں گے لیس فی ھذا الحدیث ان الوقت الذی رآہم فیہ سوید، کہ اس حدیث میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں سوید بن غفلہ نے ان تینوں صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا وہ کون سا وقت تھا۔ اس چیز کی کوئی صراحت نہیں، صرف انہوں نے اتنا کہا کہ میں ان تینوں حضرات کے ساتھ نماز پڑھا ہوں ظہر کی حین زالت الشمس، سورج ڈھلتے ہی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تینوں حضرات ظہر کی نماز جو پڑھاتے تھے سورج ڈھلتے ہی تو وہ کون سا زمانہ تھا۔ کانا فی الصیف، گرمی کے زمانے میں تھا یا پھر سردی کے زمانے میں تھا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے گرمی کا زمانہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے سردی کا زمانہ ہو۔ اب کوئی ایک زمانہ جب تک دلیل سے متعین نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں قیل لہ، اس معترض سے کہا جائے گا یا اس محتج سے لیس فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ان الوقت الذی رآہم فیہ سوید کان فی الصیف، کہ وہ وقت جس میں سوید نے ان تینوں حضرات کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا وہ گرمی کا وقت ہو، ایسی کوئی دلالت نہیں۔ وقد یجوز ان یکون کان فی الشتاء، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ سردی کا موسم ہو۔ ویکون حکم الصیف عندہم بخلاف ذلک، اور ان حضرات کے نزدیک گرمی کا حکم سردی کے حکم کے برخلاف ہو۔ والدلیل علی ذلک، اب اس پر دلیل کیا ہے؟ ان یزید ابن سنان، یہاں سے دلیل بیان کر رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل کیا ہے۔ دلیل وہ حدیث پاک ہے بما حدثنا، یہ حدیث پاک جو ہے یہ دلیل میں بیان کر رہے ہیں۔ ان یزید ابن سنان قد حدثنا، یزید بن سنان نے جو حدیث بیان کی یہ ابن عمر کی روایت ہے۔ قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبد اللہ بن نافع عن ابیہ عن ابن عمر ان عمر قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کس سے؟ لأبی محذورۃ بمکہ، حضرت ابو محذورہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، حضرت عمر نے ان سے فرمایا بمکہ انک بارض حارۃ شدیدۃ الحر، کہ اے ابو محذورہ، یہ مکے میں تھے تو حضرت عمر نے ابو محذورہ سے مکے میں فرمایا کہ تم ایک ایسی زمین پر ہو جو انتہائی گرم ہے اور شدید گرم ہے، یعنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ فابرد، لہذا ظہر کو ٹھنڈا کرو۔ ثم ابرد بالاذان، یعنی پہلے وقت میں ٹھنڈک لے کر آؤ، یعنی تاخیر کرو۔ ثم ابرد بالاذان، پھر اذان میں ابراد کرو۔ ثم ابرد بالاذان للصلاۃ، پھر نماز کے لیے اذان میں ابراد کہو۔ اب یہ حدیث پاک حضرت عمر کی حدیث ہے۔ حضرت عمر نے مکہ مکرمہ میں صاف لفظوں میں یہ فرما دیا کہ شدت حر یعنی گرمی کے موسم میں ظہر کی اذان اور نماز کو تاخیر سے کیا جائے گا۔ امام طحاوی کہتے ہیں افلا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قد امر ابو محذورۃ فی ھذا الحدیث، کہ حضرت عمر نے اس حدیث میں ابو محذورہ کو حکم دیا کس بات کا؟
بالابرادی ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ لشدت الحر گرمی کی سختی کی وجہ سے. وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه السويد على خلاف ذلك. وأولى الأشياء بنا، اور ہمارے لیے دونوں میں سے بہتر یہ راستہ یہ ہے کہ ہم ان نحمل ما رواه عنه سوید، کہ حضرت عمر سے جو سوید نے روایت کی اوپر کہ میں نے ان تینوں حضرات کے پیچھے نماز پڑھی، اس میں حضرت عمر کا بھی نام تھا. تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ روایت جو سوید نے حضرت عمر سے نقل کی ہے اس کو علی خلاف ذالک، اس کے خلاف پر محمول کیا جائے، یعنی کہ اس روایت کو سردی کے موسم پر محمول کیا جائے. کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو زالت الشمس کا وقت تھا، تو اس روایت کو جو سوید نے حضرت عمر سے پیچھے روایت کری اس روایت کو سردی کے موسم پر محمول کیا جائے. فیکون ذالک کان منہ فی وقت لا حر فیہ، تو گویا کہ وہ ایسے وقت میں ہوگی جس میں گرمی نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں پر صاف حضرت عمر ابو محذورہ کو تاکید کرتے ہیں کہ شدت حر کی وجہ سے نماز ظہر میں تاخیر کرو. لہذا وہ حدیث جو سوید بن غفلہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھا، تو وہاں پر جو ہے ایسے زمانے پر محمول کیا جائے اس حدیث کو جبکہ گرمی نہ ہو، یعنی سردی کے موسم پر. یہ دوسرا اعتراض اور اس کا جواب تھا. اب یہ غالباً آخری اعتراض ہے میرے خیال میں. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے، یہ دیکھیے کہ ان حکم الظہر ان يعجل فی سائر الزمان ولا يؤخر کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث خباب وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وجابر وابی برزۃ. اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ظہر کا حکم تمام زمانوں میں یکساں ہے، یعنی تعجیل کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، اور اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اس طریقے کی حدیثیں حضرت خباب، حضرت عائشہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابی برزہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہیں، جو حدیثیں باب کے آغاز میں گزر چکی ہیں. اگر کوئی ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ کہے کہ نہیں، ظہر کا حکم یہ ہے کہ تمام زمانوں میں اس کو جلدی ادا کیا جائے، یہی افضل ہے، اگر کوئی اس قسم کا اعتراض کرتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی تعجیل کے بجائے تاخیر کا اگر حکم دیا ہے تو وہ ایک خاص عذر کی بنیاد پر دیا ہے، گرمی کی شدت کی بنیاد پر. یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ان حدیثوں کے پیش نظر افضل تو یہی ہے کہ ہر زمانے میں نماز ظہر کو جلدی پڑھا جائے، لیکن رخصت کے طور پر کہ گرمی شدید ہے تو رخصت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو ٹھنڈا کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، یہ رخصت کے طور پر ہو. کیونکہ اس زمانے کی جو مسجدیں ہوتی تھیں ان کو چھتیں نہیں ہوتی تھیں، ان میں سایہ نہیں ہوتا تھا، گرمی کی شدت ہوتی تھی، تو اس عذر کی بنیاد پر حضور نے رخصتاً ابراد کا حکم دے دیا تھا. لیکن حقیقت میں جو فضیلت ہے وہ تعجیل کے اندر ہی ہے ہر زمانے میں. یہ ہوا اعتراض. اس اعتراض کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب پیش کریں گے. اعتراض یہ ہے ان حکم الظہری ان يعجل فی سائر الزمان. اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ تمام زمانوں میں ظہر کا حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، ولا يؤخر، اور اس کو مؤخر نہ کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. کس میں؟ فی حدیث خباب وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وجابر وابی برزہ، جس طریقے سے حضرت خباب، حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت ابی برزہ، ان تمام کی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے. وَإِنَّمَا كَانَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان من امرہ ایاہم بالابراد. اور رہی یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابراد کا حکم دیا صحابہ کو کہ ٹھنڈا کر کے پڑھو، تو رخصتم منہ لہم لشدت الحر، تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو حضور نے رخصت دیتے ہوئے حکم دیا تھا لشدت الحر، گرمی کی سختی کی وجہ سے. کیوں؟ لأن مسجدہم لم یکن لہم ظلال، کیونکہ اس زمانے میں ان کی جو مسجدیں تھیں ان مسجدوں کو جو ہے سایہ نہیں ہوتا تھا. وذکر فی ذلک ما روی عن میمون بن مہران،
اور اس سلسلے میں معترض نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کو میمون بن مہران نے روایت کیا۔ اب وہ حدیث ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پورا اعتراض نقل کریں گے، پھر اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث یہ حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو الملیح عن میمون بن مہران قال لا بأس بالصلاة نصف النہار۔ یہ میمون بن مہران کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لا بأس بالصلاة نصف النہار، ٹھیک دوپہر میں نماز ظہر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلا اس وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ، اور لوگ یعنی صحابہ نصف النہار کے وقت نماز ظہر پڑھنے سے کو اس لیے ناپسند کرتے تھے لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ، کیونکہ وہ مکہ میں نماز پڑھتے تھے، وَكَانَتْ شَدِيدَةَ الْحَرِّ، اور مکے میں شدید گرمی ہوتی تھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ظِلَالٌ، اور ان کی مسجدوں کو اس زمانے میں سایہ وغیرہ نہیں رہتا تھا۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا ابردو بہا، اس نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ مطلب یہ ہوا، اس حدیث کو بیان کر دیا گیا۔ پورے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خباب، حضرت عائشہ، ابو برزہ، حضرت جابر، ان تمام کی مروی روایات کا تقاضا یہ ہے کہ تمام زمانوں میں ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ ایسی روایتیں بھی جس میں ابردو بالظہر آیا ہے کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو اعتراض یہ ہے کہ ہر زمانے میں حکم تو یہی ہے کہ نماز ظہر میں تعجیل مستحب ہے، لیکن حضور نے رخصت کی وجہ سے کہ شدید گرمی ہوتی ہے اور ان کی چند مسجدوں کو سایہ وغیرہ نہیں رہتا ہے، اس گرمی سے بچانے کے لیے رخصت دی کہ ٹھیک ہے ٹھنڈا کر کے نماز ظہر پڑھ لو۔ تو عذر کی بنیاد پر حضور رخصت دیے، لیکن حقیقت میں حکم یہی ہے کہ نماز ظہر کو ہر زمانے میں جو ہے جلدی پڑھنا چاہیے۔ یہ اعتراض کا خلاصہ ہوا۔ اب اس کا جواب سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں قیل لہو، اس معترض سے کہا جائے گا، کس سے؟ جو شخص ایسا اعتراض کرے، ھذا کلام یستحیل، یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ کیوں؟ لأن ھذا لو کان کما ذکرت، اگر بات ایسی ہوتی جیسے آپ نے بیان کیا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے مسجدوں میں سایہ نہیں تھا، اس وجہ سے حضور رخصتاً یہ حکم دیے، اگر بات ایسی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز ظہر کو مؤخر نہیں فرماتے۔ حالانکہ آپ جب سفر میں جاتے، جب بھی نماز ظہر کو مؤخر کرتے تھے، تاخیر سے ادا فرماتے تھے۔ حالانکہ سفر میں نہ تو کوئی جھوپڑی ہوتی ہے، نہ کوئی سایہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر کی حدیث میں یہ چیز موجود ہے، اور حضور تاخیر کر کے نماز ظہر ادا فرماتے تھے۔ تو اگر گرمی ہی اس کا سبب تھا کہ بھئی مسجدوں کو سایہ نہیں تھا، رخصتاً اگر حضور نے یہ کام کیا تھا، تو پھر سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کو مؤخر تاخیر کے ساتھ کیوں ادا فرماتے تھے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کے سائے وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور کبھی کبھی گرمی کی شدت ہو گئی، اس سے بھی اس کا تعلق نہیں، بلکہ پورے موسم سے تعلق ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں نماز ظہر کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اسی افضلیت کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاخیر سے نماز ظہر ادا فرماتے، اور امت کو بھی یہی آپ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجئے جواب کا۔ ھذا کلام یستحیل، یہ ناممکن بات ہے۔ لو کان کذالک، اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح آپ نے ذکر کیا، کما ذکرتا، لو کانا کما ذکرتا، اگر بات ایسی ہوتی جیسے آپ نے بیان کی ہے، لما اخرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی السفر، تو حالت سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کو مؤخر نہیں فرماتے، لیکن ولا ذلہ، کیونکہ سفر میں نہ تو کوئی جھوپڑی ہوتی ہے اور نہ کوئی سایہ ہوتا ہے، علی ما فی حدیث ابی ذر، جیسا کہ حضرت ابو ذر کی حدیث میں اس چیز کی صراحت آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور صراحت یہ کہ آپ نے اسے پہلے ہی وقت میں پڑھا، وَلَصَلَّاهَا حِينَئِذٍ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ كِنٍّ وَلَا ظِلٍّ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اول وقت میں ہی پڑھا، ایسی صورت میں جب کہ نہ تو کوئی خیمہ تھا
نہ کوئی سایہ تھا۔ فترکہ الصلاۃ حینئذ دلیل، تو پھر آپ کا اس وقت میں اس کو چھوڑ دینا، اس نماز کو چھوڑ دینا، اس بات کو ثابت کرتا ہے، دلیل علی ان ما کان منہ من الامر بالابراد، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نماز کو ٹھنڈا پڑھنے کا حکم ہے، لیس لان یکونوا فی شدۃ الحر فی الکن، تو اس لیے نہیں کہ شدید گرمی میں جو ہے اس میں جو ہے کہنا چاہیے خیموں میں جھونپڑیوں میں گرمی بہت ہوتی ہے، ثم یخرجون، پھر لوگ نکل جائیں، یعنی آپ کا یہ حکم دینا کہ ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو، وہ اس بنا پر نہیں تھا کہ سخت گرمی کے وقت میں وہ سائے میں رہیں اور پھر نکل کر گرمی کے چلے جانے پر ظہر ادا کریں، اس لیے نہیں تھا۔ فی حال ذہاب الحر لأنہ، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا، لو کان ذلک کذالک، اگر بات ایسی ہوتی، لصلی حین لا کنہ فی اول وقتہا، تو جب جھوپڑیاں وغیرہ نہیں رہیں جب بھی آپ اس کو اول وقت میں پڑھتے، ولیکن ما کان منہ فی ھذا القول عندنا، اگر یہ بات اسی طرح ہوتی تو جہاں سایہ نہیں تھا وہاں آپ پہلے ہی وقت میں ادا فرماتے، لیکن ہمارے نزدیک آپ کا یہ ارشاد، ولیکن ما کان منہ فی ھذا القول عندنا واللہ اعلم ایجاب منہ، لیکن ہمارے نزدیک، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے نزدیک آپ کا یہ ارشاد ابردو بالظہر وغیرہ اس قسم کے جو ارشادات ہیں، آپ کا یہ ارشاد وجوب کے لیے تھا۔ وجوب کا معنی یہاں اصطلاحی وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے تھا۔ ان ذالک ہوا من سنتھا، اور یہی آپ کا طریقہ تھا، کان الکن موجودا او معدوما، چاہے سایہ ہو یا نہ ہو۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ یہاں بات مکمل ہو گئی، پورا مضمون ذہن سے مربوط کر لیجئے۔ باب کے آغاز میں امام طحاوی نے فریق اول کے دلائل کو پیش کیا۔ فریق اول کون؟ امام شافعی، کہ ہر زمانے میں ہر موسم میں نماز ظہر میں تعجیل افضل ہے، اور فریق ثانی کے دلائل کو دوسرے موقع پر پیش کیا، احناف، مالکیہ اور حنابلہ کے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں ابراد افضل ہے، تاخیر افضل ہے، اور پہلے باضابطہ دلائل پیش کیے، اس کے بعد جو حدیثیں فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی تھیں اعتراض کی شکل میں، اشکال کی شکل میں، ان حدیثوں کا باضابطہ جواب دیا، اور یہ چیز پورے دلائل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرمائی کہ امام اعظم کا جو قول ہے وہ راجح قول ہے، لیکن اس باب میں امام طحاوی نے نظر کو پیش نہیں کیا ہے، صرف دلائل نقلیہ پر اکتفا کیا ہے۔ آج یہ سبق یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے باب صلاۃ العصر، عصر کا افضل وقت کیا ہے، مستحب وقت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔